الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، اس کورونا کے لاک ڈاؤن میں دوستوں کی خواہش ہوئی کہ گناہوں کی نحوست کے عنوان پر ایک تقریر ریکارڈ کر لی جائے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہر ایک انسان پریشان ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک ذمہ دار انسان پریشان ہے۔ اس کی آمدنی رک گئی ہے، اس کے رشتہ دار بیمار ہو گئے ہیں، اگر بیمار نہیں ہوئے تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے گھر میں بھی یہ وبا نہ آ جائے۔ کئی لوگوں کے رشتہ دار انتقال ہو گئے ہیں، کئی بچے یتیم ہو گئے ہیں، کئی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، تو ہر ایک پریشان ہے، مصیبت میں ہے۔ اور وہ لوگ اس کو مصیبت نہیں سمجھ رہے ہیں، تو غیر ذمہ دار ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی اس بات کے لیے پریشان ہیں کہ وہ ہمیشہ کی طرح غیر ذمہ داری سے گھوم نہیں سکتے، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپے مار نہیں سکتے، حرام کاموں میں جا نہیں سکتے، تو ہر ایک پریشان ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا ظالموں کے حکومتوں میں آ گئی تھی، دنیا کا اکثر حصے پر ظالم حکم کر رہے ہیں۔ تو اس بیماری کے ذریعے ظالموں کی طاقت ٹوٹی ہے، ان کی اکڑ کمزور ہوئی ہے، ان کی گرفت ان کے بستیوں پر، ان کے ملکوں پر کم ہوئی ہے۔ لیکن کیا صرف ان کی گناہوں کی وجہ سے بیماری آئی؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں ہوا؟ اس بات کو جاننے کے لیے آج کی تقریر ہے۔ دوستو، گناہوں کی وجہ سے آخرت میں تو نقصان ہوگا۔ جو بھی جہنم کو جائے گا گناہوں کی وجہ سے جائے گا، جو بھی جنت سے روک دیا جائے گا گناہوں کی وجہ سے، یعنی گناہوں کی مغفرت نہیں ہوئی تو جنت سے روک دیا جائے گا۔ اور یہ نقصان آخرت یعنی قیامت کے بعد ہی نہیں ہوگا، جو ہی مرنے کے بعد جو دوسری زندگی، برزخی زندگی قبر میں شروع ہوتی ہے، اس زندگی میں اگر گنہگار ہے، توبہ کیے بغیر اس دنیا سے گیا، تو قبر میں بھی قیامت تک اس گناہ کا نقصان اسے اٹھانا پڑے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے جو بھی آج گناہوں سے بچ رہے ہیں، زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، نمازوں کی پابند ہیں، روزوں کے پابند ہیں، جو بھی نیک ہیں نا، آخرت میں یہ گناہ نقصان پہنچائیں گے، اس ڈر نے انہیں گناہوں سے روکے رکھا ہے، اور اس ڈر نے انہیں عبادتوں میں لگا دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب یہ گناہوں سے بچنے والے زیادہ ہیں یا گناہ کرنے والے زیادہ ہیں؟ گناہ کرنے والے زیادہ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، ان کو آخرت میں جو گناہ نقصان پہنچائیں گے، یہ بات انہیں گناہوں سے روک رہی ہے، عبادت کروا رہی ہے۔ اور بہت سے مسلمانوں کو، وہ بھی آخرت کو مانتے ہیں، وہ بھی جنت پر ایمان لاتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ جہنم کا عذاب ہے، انہیں بھی معلوم ہے کہ قبر کا عذاب ہے، لیکن یہ ڈر انہیں گناہوں سے کیوں نہیں روکتا؟ ہم بھی اگر گناہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں جہنم پر ایمان نہیں ہے؟ پھر بھی گناہ کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جب تک نقصان کو محسوس نہیں کرتا، دیکھ نہیں لیتا، تب تک اس نقصان کا ڈر اس کے دل میں آنا مشکل ہے۔ مثال کے لیے، چھوٹا بچہ گرم دودھ کا پیالہ، گرم دودھ ہے گلاس میں، اسے ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے،
گرم دودھ ہے، مجھے معلوم ہے ہاتھ لگائے گا نقصان ہوگا، جلن ہوگا، تو وہ سنتا نہیں ہے، ہاتھ لگا دیتا ہے۔ اب لگا دیا، کیوں لگایا؟ کیونکہ اس سے جلن کا احساس نہیں ہوا تھا آج تک۔ اب چونکہ ہاتھ لگا دیا، اب اس کے بعد اس گلاس میں اگر ٹھنڈی چھانچ بھی دی جائے، وہ ہاتھ لگانے سے پہلے 70 مرتبہ سوچے گا۔ تو کیوں مسلمان گناہ کرتا ہے جہنم اور جنت پر ایمان رکھتے ہوئے؟ کیونکہ ہمیں ابھی اس عذاب کا احساس ہوا نہیں، اس لیے گناہ کر رہے ہیں۔ تو آج کا اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ، ہم میں سے وہ لوگ جنہیں آخرت کا نقصان گناہوں سے نہیں روک رہا ہے، اس امید پر آج کی تقریر ہے کہ گناہوں کا نقصان صرف آخرت میں نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی گناہوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جو دنیا ہمیں پسند ہے، جو دولت ہمیں پسند ہے، جو صحت ہمیں پسند ہے، جو راحت ہمیں پسند ہے، جو سکون ہمیں پسند ہے، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم سے دولت بھی جاتی ہے، سکون بھی جاتا ہے، راحت بھی جاتی ہے، عزت بھی جاتی ہے، رسوائی ہوتی ہے ہماری ان گناہوں کی وجہ سے۔ کاش اس امید پر آج کی تقریر ہے کہ کہیں ان چیزوں کے نقصان کو ذہن میں رکھ کر ہم گناہوں سے باز آئیں اور سچی توبہ کر لیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اللہ فرما رہا ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے نا، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں نے جو کمایا، یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی نہیں ہے، امام ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے اور میں قرطبی سے پڑھ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے کہا ما من اختلاج عرق، یعنی رگوں کا ہل جانا ایک بیماری ہوتی ہے، ولا خدش عود، کسی لکڑی کا خراش پہنچانا، گھسیرا کہتے ہیں ہماری اردو میں، ولا نکبت حجر، یا پتھر سے مار لگ جانا، الا، یہ جو بھی ہوتا ہے نا، لکڑی کا زخم لگ جانا، پتھر کا مار لگ جانا، یا کوئی بیماری آ جانا، حضور فرماتے ہیں الا بذنب، ہمارے کسی نہ کسی نقصان گناہ کی وجہ سے ہے۔ تو گناہوں کا نقصان پہنچتا ہے۔ آج ابلیس زندہ ہے یا مر گیا؟ کہاں ہے؟ دنیا میں ہی ہے نا، ابھی اس کی آخرت شروع نہیں ہوئی نا۔ ابلیس ہونے سے پہلے، شیطان ہونے سے پہلے اللہ کا عابد تھا، نیکوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ عزازیل۔ وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، لیکن اتنی عبادتیں کیا کہ فرشتوں میں شامل ہو گیا، فرشتوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، نیکوں میں اس کا شمار۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو ابلیس نے ایک نافرمانی کی۔ ہم تو کئی 100 دن فجر کی نماز چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کئی 1000 سجدے ہم نہیں کیے ہیں، لیکن وہ ایک سجدہ نہیں کیا اور اس پر اکڑے ہے، ابھی تک گناہ بھی توبہ بھی نہیں کیا، تو اسے وہ عزازیل سے، فرشتوں کا ساتھی تھا، اب وہ کیا ہے؟ اب وہ شیطان ہے۔ بچہ اس کو گالی دیتا ہے، اگرچہ شروع میں گنہگار اچھی حالت میں رہے گا، جیسا چاہے اس کی زندگی ملے گی، بادشاہت بھی مل جائے گی، دولت بھی مل جائے گی، فرعون اللہ کا نافرمان بادشاہ، لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن گنہگار تھا نا، وہ جہنم میں جائے گا ضرور آخرت میں، اب عذاب میں ہے، لیکن اس دنیا میں ہی اس کا اینڈ کیسے ہوا؟ پوری اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ دنیا میں پانی میں ڈوب کر تڑپتا ہوا مرا۔ قارون کے خزانے مشہور ہیں، قارون اسی دنیا میں زمین میں اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھستا ہوا تکلیف سے مرا۔ تو کوئی اس دنیا میں مار کھائے بغیر
اپنے گناہوں کا نقصان اٹھائے بغیر بچ کر جا نہیں سکتا۔ تو دوستو اس دنیا میں نقصان ہوتا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا بھی ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے نا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ جو بھی اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اس کا فائدہ تو آخرت میں ثواب ملے گا، اس دنیا میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی عبادت نماز، نماز سے تو درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ سے بندہ قریب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 5 وقتہ نمازی ہے اس کے کئی دنیا کے فائدے مل جاتے ہیں۔ اسے ٹائم مینجمنٹ آ جاتا ہے، سیلف کنٹرول آ جاتا ہے، سیلف ڈسپلن آ جاتا ہے، وہ صبح کی پاک ہوا کو فجر کی نماز میں حاصل کرتا ہے۔ تو اگر میں گنتا چلا جاؤں کہ اللہ نے جن عبادتوں کا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کئی گھنٹے اللہ کے فضل سے وہ فائدے میں آپ کو بیان کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ جو 5 وقتہ صحیح طریقے سے سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے نماز پڑھے، اسے کسی یوگا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے سے ہمیں روکا ہے نا، نہ کرو، انہی چیزوں سے روکا ہے جن چیزوں کے کرنے سے ہمیں اس دنیا میں بھی نقصان ہے۔ دودھ پینے سے انسان کو فائدہ ہے، اللہ روکا نہیں، سنت ہے۔ شہد پینے سے انسان کو فائدہ ہے، اللہ روکا نہیں، سنت رسول بن گیا۔ اگر نیت کریں کہ میرے مصطفیٰ شہد پیتے تھے اس لیے میں شہد پی رہا ہوں، ثواب ملے گا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا کرتے تھے اس لیے میں دودھ پی رہا ہوں، سنت کی پابندی کا ثواب ملے گا۔ پانی جائز ہے، کئی چیزیں جائز ہیں۔ ایک چیز ہے جس کے پینے سے نقصان پہنچتا ہے، شراب۔ اللہ دنیا میں نقصان پہنچتا ہے، شرابی برباد ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے شراب نہ پیو۔ نکاح جائز، زنا سے نقصان پہنچتا ہے، فیملی لائف ٹوٹ جاتی ہے، کئی ولد الزنا پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زنا سے روکتا ہے۔ تو سب سے بڑا یہی چیز کافی ہے آج کی تقریر کے لیے کہ اللہ انہی چیزوں سے روکتا ہے، وہی چیز گناہ ہیں جن کے کرنے سے اس دنیا میں ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ اب جو بھی گناہ بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کیا دنیا میں نقصان پہنچتا ہے۔ باقی اکثر چیزیں حلال ہیں، حلال۔ بکرا کھاؤ، گائے کھاؤ، بھینس کھاؤ، اونٹ کھاؤ، مرغی کھاؤ، کبوتر کھاؤ۔ ہاں، جن جانوروں کے کھانے سے نقصان پہنچتا ہے ان چیزوں سے اللہ نے روک دیا۔ تو یہی کافی ہے کہ جو چیز سے دنیا میں ہمیں نقصان پہنچتا ہے اس سے اللہ روکا۔ تو جن چیزوں کا دنیا میں نقصان ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان اس سے بچے ہوئے ہیں۔ شرابی مسلمان کم ہیں اللہ کے فضل سے، شراب پیے بغیر رہنے والے مسلمان زیادہ ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ آج ہفتے کی رات شراب پینا شروع ہو گیا ہے، اب کہاں سے برکت آئے گی؟ برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تم ہفتے کی رات شراب پینے کی عادت رکھے ہو، تم ایک مرتبہ غلیظ کام کر کر آنے کی عادت رکھے ہو، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ نحوست ہی آئے گی۔ تو لیکن اکثر مسلمان شراب سے بچے ہوئے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں شراب پیوں گا تو نقصان ہوگا، بچ جاتے ہیں۔ لیکن وہ گناہ جن کا نقصان نظر نہیں آتا وہ ہم کرے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ 2 مثالیں دوں گا میں آپ کو۔ ایک ہے جھوٹ بولنا، اتنا عام ہو گیا ہے، نمازی، مولوی، حافظ، نیک، سب جھوٹ، اکثر جھوٹ آرام سے بولتے ہیں۔ جھوٹ بول کر بزنس کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ، لیکن پیسہ کما رہا ہے جھوٹ کے ذریعے۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں کسی چیز کا فائدہ نہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔ کتنے لوگ آئے تھے؟ 2 لوگ آئے تھے، بولیں گے نہیں، 5 جنے آئے تھے۔ کتنے نیوز چینلز میں بات آئی؟ ایک ہی نیوز چینل میں سنیں، 4-5 نیوز چینلوں میں آئی۔ یہ جو گندی عادت آ گئی ہے ہم سب میں، عادت ہے نا، ذرا بڑا بڑا کے بولنا جھوٹ ہے، اور جھوٹے کے لیے قرآن میں بہت سی وعیدیں آئی ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ اتنا جھوٹ بولنے کی عادت عام ہو گئی ہے کہ 2 مولوی بیٹھ کر دینی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے، ڈیبیٹ چل رہا ہے،
تو دینی مسئلہ یعنی سچ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ جب ایک مولوی کو لگتا ہے کہ میں ڈیبیٹ ہار جاؤں گا، مولوی ہے، وہ کیوں آیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سچ کو ثابت کروں گا، اس سچ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ مسجد میں میٹنگز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آرام سے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ چل رہا ہے، سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ ہم کو بچائے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ جھوٹ کا نقصان ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں بتاؤں گا کہ لعنت، کسی پر اللہ کی لعنت ہو تو اس کا کیا نقصان ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، دو مثال میں آپ کو دینے کو میں نے وعدہ کیا۔ ایک ہے ظلم۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق چھین لینا، یا کسی کو اس کا حق ملنے سے روک لینا، یا کسی کو ناحق نقصان پہنچانا۔ حضرت ناحق نقصان کیا ہے؟ یعنی ماں اپنے بچوں کو نہلاتے وقت تکلیف دیتی ہے، یہ ناحق تکلیف نہیں ہے، اس تکلیف سے اسے فائدہ ہے۔ ناحق کسی کو تکلیف دینا یہ ہے ظلم۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو ظلم نہیں کرتے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا۔ آج اس تقریر کے ذریعے انشاءاللہ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے۔ شاید میری یہ تقریر لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، میں مثالیں دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں مثالیں دیتا ہوں کہ جب تک مثالیں نہیں دیتے ہم مانتے نہیں کہ ہم گنہگار ہیں۔ جب بھی کسی گنہگار کے بارے میں کہا جاتا ہم سمجھتے کوئی اور ہے۔ ریحان کے بارے میں بول رہے ہیں، جاوید کے بارے میں بول رہے ہیں۔ جب مثالیں دی جائیں گی، جب مثالیں پڑھیں گے، ہاں یہ وسیم کے لیے یہ باتیں ہیں۔ تو جب مثالیں سنیں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہیں، تو ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ میں مثال دوں، کوئی گھر کا کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر اس سے کیا ہوگا؟ شیطان بھی رہے گا بیان سنتے وقت، ہوگا کیا کہ سدھرنے کے بجائے ہمارا یہ دیکھنا، ہمارا یہ طنز مارنا اس کے بگڑنے کا سبب بنے گا اور ہم نقصان اٹھائیں گے۔ تو میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ظالم ہیں، لیکن ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم ظالم ہیں۔ جھوٹے کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ظالم کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ ظالم کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ ظالم کو صرف دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، انہوں برابر نہیں، انہوں یہ کرے سو برابر نہیں، انہوں ایسا بات نہیں کرنا تھا، انہوں کرے سو برابر کیا، انہوں ایسا گئے سو برابر کیا۔ سب کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اسے بڑی نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ جو ظالم نہیں ہے اسے اپنی غلطیاں اتنی بڑی نظر آتی ہیں کہ دوسروں کی غلطیاں نظر آنے کے لیے اس کا منظر ہی نہیں رہتا۔ تو ہم میں سے ہر ایک ظالم ہے، اللہ بچائے۔ ہر وہ بیٹا جو ماں باپ پر خرچ کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا ہے، ایک روپیہ بھی بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، خرچ نہیں کرتا، وہ ظلم کر رہا ہے۔ ہر وہ بیٹا جو ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دیتا ہے بڑھاپے میں، وہ ظلم ہے، ظالم ہے۔ ہر وہ مرد جو اپنے بیوی بچوں کے لیے جا کر محنت کر کر کمانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے۔ ہر وہ بیوی جو اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ ظلم کر رہی ہے۔ ہر وہ شوہر جو اپنی بیوی سے زبردستی ظلم کر کے، مار کے، گالیاں دے کر پیسے ہڑپتا ہے، چھینتا ہے، جہیز مانگتا ہے، یہ ظالم ہے، ظالم شوہر ہے۔ ہر وہ انسان جو دوسرے انسان کو گالیاں دیتا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ کسی کو ہم نے ناحق برا بھلا کہا یا ہم نے گالی دی، قیامت کے دن وہ آدمی آ کر جب تک ان گالیوں کا بدلہ نہیں لے گا، ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ آج شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کو تو گالی دیتا ہی ہے، اگر ناحق بیوی کو بھی گالی دیں گے تو قیامت کے دن بیوی ہم سے ان گالیوں کا بدلہ لینے کے بعد ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ صرف بیوی تک رکتا نہیں ہے، بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دینا اپنا حق سمجھتا ہے۔ توبہ کریں، مجھ پر غصہ نہ کریں کہ میری غلطی حضرت بتا رہے ہیں، توبہ کریں، شکریہ ادا کریں، دعا دیں۔ اپنی بیوی کو گالی دینا، اس کی بھی شریعت ناحق
ڈانٹنا اجازت نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو گالی دینا اپنا حق سمجھتا ہے، غلیظ غلیظ گالیاں۔ توبہ کریں، ظالم ہے۔ اور جو ساس سسر اپنے داماد کو اس کے ماں باپ سے جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، تعویذیں بناتے ہیں، دور کرنے کے لیے ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہیں۔ ہر وہ ساس سسر جو اپنی بہو کو گالی دینا اپنا حق سمجھتے ہیں، جوتیاں پڑیں گی خبر میں تب معلوم ہوگا، ظلم کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتے۔ یہ لسٹ انشاءاللہ ظلم کے بارے میں کبھی ایک ٹاپک پہ بیان چلے گا۔ تو اگر ہم جھوٹے ہیں، اگر ہم ظالم ہیں، ہر وہ بچہ جس کی اسکول کی فیس، جس کی کالج کی فیس باپ اپنا خون پسینے سے محنت سے کمائی ہوئی کمائی خرچ کر کے کالج کی فیس بن رہا ہے، اسکول کی فیس ادا کر رہا ہے، اور وہ بچہ ہے کہ پڑھے بغیر تھیٹروں میں گھومتا ہے، عیش و عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ بیٹا ظالم ہے، اپنے باپ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو اگر ہم ظلم کر رہے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہیں، تو ہماری سزا کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی، اللہ کی لعنت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت نہیں رہتی، لوگ ان پر غصہ رہتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی لعنت۔ آج ہمارا وزیر اعظم سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ کی لعنت ایک بہت بڑی منحوسیت ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، غیبی مدد نہیں ملتی۔ آج کورونا میں جو بھی بچ رہا ہے نا، جو بھی بچ رہا ہے، بڑے بڑے آکسیجن پہ جا کے بچ کر آ رہا ہے نا، یہ کسی نہ کسی کی دعاؤں کی وجہ سے بچ کر آ رہا ہے، فرشتوں کی غیبی مدد سے بچ کر آ رہا ہے۔ تو اللہ کی لعنت جس پر ہوتی ہے، توبہ کریں، میں بھی توبہ، سب توبہ کریں، اللہ کی لعنت جس پر ہوتی ہے اسے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے دل سے دعا کرنے کو روک دیتا ہے۔ زبان سے دعا کریں گے، اللہ اسے شفا دے، لیکن یہ ایک ہے جو ظالم نہیں ہوتے نا، ان کے لیے ساری دنیا دل سے دعا کرتی ہے۔ تو اور لعنت کا دوسری نشانی کیا ہے کہ تو ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ان العبد لیحرم رزقہ بذنب یصیبہ، انسان کو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا رزق اس سے روک لیا جاتا ہے۔ رزق کا ایک معنی تو ہم جانتے ہیں، رزق کا ایک معنی کیا ہے؟ پیسے، یہ رزق ہے، ضرور رزق ہے۔ اگر ہاتھ میں تنگ دستی آ گئی ہے تو پہلے دیکھیں کہ مجھ سے کیا گناہ ہو رہا ہے۔ اور صرف دولت ہی رزق نہیں ہے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رہنے کے لیے زندگی میں بڑا بنگلہ نہیں تھا، کرائے کے گھر میں رہتے تھے، نہ کبھی ان کا بڑا بینک بیلنس تھا، لیکن اللہ نے ان کو بہت بڑا رزق دیا۔ دولت ایک رزق کا ایک حصہ ہے، رزق کئی قسم کا ہوتا ہے۔ تابعدار اولاد بہت بڑا رزق ہے، نیک بیوی مل جانا یہ بہت بڑا رزق ہے، اچھے دوست مل جانا یہ بہت بڑا رزق ہے، نیک عالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو جائے یہ بہت بڑا رزق ہے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہو یہ بہت بڑا رزق ہے، ہمارے پیٹھ پیچھے لوگ ہمارے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں یہ بہت بڑا رزق ہے۔ لیکن ہم جب گناہ کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا رزق میں تنگ دستی آ جاتی ہے۔ تو زندگی میں جب مصیبت آ جائے تو فوراً دیکھیں کہ مجھ سے کیا گناہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کو کہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، کیا گناہ ہوا کہ حضرت میرے سے؟ کیا اتنے کم گناہ ہیں ہمارے کہ ہمیں معلوم نہیں؟ کس گناہ پر عذاب آیا یہ سوچیں۔ میرے 1000 گناہ ہیں نا، ان 1000 گناہوں میں کس گناہ پر اللہ نے گرفت کی ہے؟ تو مصیبت بڑی سے بڑی مصیبت آئے، تمام گناہوں سے توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ ہم کو اس سے باہر نکالے گا،
یہ جو کرونا کا ہے نا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پر، بر کہتے ہیں سوکھی جگہ کو، میں سمجھ میں آئے جیسا ترجمہ کر رہا ہوں، زمین پر اور دریا میں فساد چمکتا ہے، فساد ظاہر ہوتا ہے۔ فساد کا مطلب کیا ہے کہ ایک صحیح طریقے سے پورا نظام چلتا رہے، سسٹم سموتھلی جاتا رہے، یہ سموتھنس ڈسٹرب ہو جائے۔ کرونا آنے سے پہلے ایک حد تک سموتھلی جا رہا تھا نا، دکان کو جا رہے تھے، کما رہے تھے، صحت مند تھے، اتنا ہیلتھ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ ڈسٹرب ہو گیا نا، اسے کہتے ہیں فساد۔ اچھی چیز کا ہل جانا، خراب ہو جانا، اسے کہتے ہیں فساد۔ تو زمین پر اور دریا میں فساد آتا ہے، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے جو گناہ کمائے ہیں نا، ان گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، کہ انہیں چکائے بعض الذی عملوا، انہوں نے جو گناہ کیا نا اس میں کا تھوڑے گناہ کا عذاب انہیں چکانے کے لیے ساری دنیا پر فساد آتا ہے۔ تو جو کرونا ساری دنیا پر چھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب کے گناہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے حسن سند کے ساتھ، کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کبھی کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہو، ننگاپن، کھلے عام گناہ کرنا، گندی چیزوں کو دیکھتے ہوئے رہ جانا، گندگی سمجھ رہے نا، ہر قسم کی گندگی، جب گندگی ظاہر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ حتیٰ یعلنوا بہا، یعنی وہ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، کھلم کھلا ڈسکو کو جاتے ہیں، کھلم کھلا عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں، کھلم کھلا غیر مردوں کے سامنے سج دھج کر نکلنا عام ہو جاتا ہے، کھلم کھلا بد نظری عام ہو جاتی ہے، یعنی ڈرتے نہیں۔ جب یہ عام ہو جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں الا فشا فیہم الطاعون، تو ایسا ہوتا ہے تو ضرور ان کے درمیان وبا پھیل جاتی ہے۔ طاعون کا مطلب ہے کالرا، جو پہلے زمانے میں جو وبا آتی تھی، جس کے آنے کے بعد خے پیخانے ہوتے رہتے یہاں تک کہ انسان مر جاتا، تو اس کو طاعون کو اگر جنرل لیا جائے تو یہ جو بھی وبا پھیلتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب گندے کام عام کھلے عام ہوتے ہیں، کھلے عام چل رہا ہے نا، ہومو سیکسولیٹی کو اجازت دے دو، ہر چیز کھلے ہو کر ناچتی ہے تو وبا آ جاتی ہے۔ والاوجاع، اور درد عام ہو جاتا ہے، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ان میں ویسی بیماری کسی کو معلوم نہیں، ویسی بیماری آ جاتی ہے۔ یہ کرونا، آج تک کرونا کے جیسی بیماری کسی کو معلوم نہیں تھی، تو کھلے عام یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ہم سب کا گناہ ہے۔ انشاءاللہ اس تقریر کے سننے کے بعد ہم میں جو گنہگار ہیں اگر سچی توبہ کر لیں گے، انشاءاللہ قریب ہمیں اس بیماری سے راحت ملے گی، اور جن ظالموں کی پکڑ کے لیے بیماری آئی، ان ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی ہٹا کر ہمارے سروں پر اچھے بادشاہوں کو اللہ بٹھائے گا۔ تو دوستو، کرونا اگر نہ بھی ہوتا تو گناہوں کے نقصان ہمیں بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا نقصان کیا ہے؟ اگر ہم گناہ کریں اور اللہ اسے چھپا بھی دے، ہمیں ذلت پہنچ جاتی ہے۔ ذلت کیا ہے؟ ہماری عزت کم ہو جاتی ہے۔ جوں نیکی کرتے جائیں عزت بڑھتی ہے لوگوں کے دلوں میں، جوں گناہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ہماری ذلت ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، احیاء علوم الدین میں نے اس کو پڑھا ہے، اب اللہ الا ان یذل من عصاہ، اللہ مانتا نہیں ہے کہ جب تک جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے اسے ذلیل کیے بغیر اللہ مانتا نہیں ہے۔ گندا کام کریں گے ضرور اتنی ذلت تو ہماری ہو جائے گی، اتنی عزت ہماری کم ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الرجل، ایک مرد، لیصیب الذنب فی السر، چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چھپ کر گناہ کر دیا، فیصبح، اور صبح ہوتی ہے، وعلیہ مذلتہ، اور اس پر اس گناہ کی ذلت رہتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے؟
کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یذنب العبد ذنبا، کوئی بندہ گناہ نہیں کرتا الا ویسود وجہ قلبہ، اس کے دل کا چہرہ، دل کا جو اوپر کا چہرہ حصہ ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد دل کالا ہو جاتا ہے۔ محسوس کریں گناہ کے بغیر جو رمضان میں تھے، تاخراتوں میں تھے، دل میں ایک قسم کا سکون تھا، عبادتوں میں ایک مزہ تھا، تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ فَإِن كَانَ سَعِيدًا، اگر وہ خوش قسمت ہے، یعنی اللہ اسے توبہ کی توفیق دے گا، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، وہ گناہ چھوڑ دے گا، ایسا ہے تو بچے گا نہیں۔ اظہر السواد علی ظاہرہ لینزجرا، وہ جو دل کے چہرے پہ جو کالا رنگ آیا، یعنی ایک گناہوں کا، وہ اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے، دکھتا ہے۔ کبھی محسوس اللہ نہ کرے کہ آپ پھر گناہ کر کے وہ محسوس کریں، آئینے میں کھڑ کر دیکھیں وہ نور نہیں رہے گا چہرے پر۔ کیوں؟ اللہ تو اس کی مغفرت کرنے والا ہے، وہ سعید ہے، خوش نصیب ہے، وہ توبہ کرنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ کیوں؟ لینزجرا، یہ چہرے پر نشان دیکھ کر وہ آئندہ گناہ کرنے سے بچے۔ وَإِن كَانَ شَقِيًّا، اور توبہ کرنے والا نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کرنے والا ہے، اخفی عنہ، وہ اس کا چہرہ ایسا ہی چمکتا رہے گا، زنا پہ زنا ہو رہا ہے، چہرہ وہی فریش رہے گا، غلیظ سے غلیظ کام ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ اس کی بھلائی نہیں چاہتا ہے، اس کو اللہ نے جہنمی بنانا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اخفی عنہ، وہ چہرے پر جو گناہوں کا اثر ہے اسے چھپا دیا جاتا ہے، حتی ینہمک، یہاں تک کہ وہ گناہوں میں ڈوب جائے، برباد ہو جائے، ویستوجب النار، اور وہ جہنم کا حقدار ہو جائے۔ اور ایک بات سنیں، امام غزالی فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَنْبٍ، ہر وہ گناہ، ہر گناہ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى ذَنْبٍ آخر، ہم گنہگار گناہ کرتے وقت یہ سوچتا ہے آج کر کے کل سدھر جاؤں گا، کالج میں کر لوں گا پھر سدھر جاؤں گا، پھر سدھر جاؤں گا، نہیں ہوتا۔ آج جتنا سدھرنا آسان ہے، ایک اور گناہ کرنے کے بعد وہ سدھرنا اور مشکل ہی ہوگا۔ آج مشکل ہے توبہ کرنا، ایک اور گناہ کرنے کے بعد اور مشکل ہو جائے گا۔ ڈر اس بات کا ہے کہ بیان سننے کے بعد پھر سے گناہ کریں گے تو آئندہ بیان بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وائرس بولتے ہیں نا کہ بیماری، اگر بیماری کے ساتھ ساتھ دوا صحیح سے نہیں کھائیں گے تو نیکسٹ بیماری اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ دوا اثر نہیں کرے گی، ڈوز زیادہ دینا پڑے گا۔ تو انسان ہر گناہ کیا کرتا ہے اور ایک گناہ کو ایڈ کرتا ہے۔ آج یہ گناہ کیے، رکیں گے نہیں، کل 2 گناہ کریں گے، پرسوں 3 گناہ کریں گے، ہاں، اور پھر ہوگا کیا؟ بندہ محروم ہو جاتا ہے عن رزق نافع، عن رزق نافع، اس کا ایک فائدہ پہنچانے والا ایک رزق ہے، اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ من مجالسۃ العلماء المنکرین للذنوب، ایسے عالموں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے وہ دور ہو جاتا ہے جو اسے گناہوں سے روکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جو بھی شاگرد گناہوں کی طرف بڑھتا ہے وہ بیانوں میں یا کلاسوں میں آنا نظر نہیں آتا، اور جو بھی توبہ کرتا ہے پھر سے ان مجلسوں، میں صرف میرے بیانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر سے ان مجلسوں میں آنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے اسے دور کر دیتا ہے جو اسے نصیحت کر کے اسے سدھاریں، اور اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کے سامنے اس کے غلطیاں بولنے والے کو اس کے سامنے لاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا رک جاتا ہے، اور گندے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھنا اٹھنا اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ، اور دوسرا یہ ہے، یہ تو رہا دنیا کے نقصان، رزق میں کمی آ جاتی ہے، انسان کی عزت چلے جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آج ہم گناہ کیے، توبہ بھی کر لیے نا، لیکن جب
اگر ہم سچی توبہ کیے ہیں، جب جب وہ گناہ کوئی دوسرا کرے ہمیشہ ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، ہائے، اگر جو سچی توبہ کیا ہے، جو توبہ نہیں کیا ہے وہ کل گناہ کرتا ہے، آج دوسرے کو گناہ کرتا ہوا دیکھتا ہے تو ایسا اس پر غصہ ہوتا ہے کہ گویا اس نے کل گناہ کیا ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو جو سچا توبہ کرتا ہے نا، اس کو اس کے سارے گناہ یاد رہتے ہیں، ہاں میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ تو ایک بہت بڑا مرتے دم تک ایک تڑپنا ہے کہ وہ غلطی جب جب اس کے سامنے، اس کے کان میں کوئی دوسرا کرتا ہوا سنائی دے یا دکھائی دے تو اس کو غم ہوتا ہے، ہائے میں ایسا ذلیل آدمی ہوں نا کہ میں نے بھی یہ کام کیا نا، آج میں لوگوں کے سامنے نیک ہو کر پھر رہا ہوں نا، گھوم رہا ہوں نا، میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں نا، اندر میں بھی تو ایسا بھیڑیا ہوں۔ یہ چیز انسان کو ساری زندگی کھاتی رہتی ہے۔ تو جتنے کم گناہ ہوں گے اتنا کم ہم کو ذلت ہوگی۔ تو یہ فوراً توبہ کریں۔ روز وظیفہ پوچھتے ہیں، حضرت کمائی میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ سارے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ہوگا کیا؟ اللہ تبارک سارے گناہ سے توبہ کیے تو ہم کیا ہو جائیں گے ریحان؟ متقی ہو جائیں گے، تقوی والے ہو جائیں گے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کر، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے نکلنے کی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سے دور کر دیتا ہے، قرآن سے دور کر دیتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کئی حافظ ہیں، کئی عالم ہیں، گناہ کرتے ہیں، آپ کی بات غلط ہوئی؟ نہیں، آج بہت سے لوگوں کو قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ غور کریں کہ اللہ نے آج کئی مسلمانوں کو، میرا تجربہ تو یہاں تک ہے کہ 90% مسلمانوں کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ گنہگار ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کئی نیک لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا، لیکن اس چیز سے تو محروم ہو گئے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بہت سے حافظ ہیں، عالم ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے کہ عالم بننے کے بعد بھی وہ نیک نہیں ہوئے، تو علم سے محرومی ہو جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے جو غیب آپ جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے، اس کو اللہ نے آپ کو غیب کا علم دیا نا، یہ کہاں سے ملا؟ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں بِتَرْكِ الْمَعَاصِيَ لِأَجْلِ اللَّهِ، اللہ کے خاطر میں نے گناہ چھوڑے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے الہام فرماتا ہے۔ اور آخری بات، جو خوش نصیب ہیں، یہ تقریر سن کر ان کے ذہن میں بات یہ آئے گی کہ مجھے جو میری زندگی میں نقصان ہوئے نا، یہ میری گناہوں کی وجہ سے ہوئے۔ اچھے لوگ جو ظالم ہیں، یہ تقریر سننے کے بعد خود کی زندگی میں جو نقصان ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا مجاہد کی یہ غلطی کی وجہ سے کہ مجاہد ایسا ہے، سو کھلے بولیں، اسے کیا ہوا دیکھے، اسے کیسا مار پڑا دیکھے، اس کا بچہ کیسا شریر ہوا دیکھے، اسے کیسی ٹانگڑی ٹوٹ گئی دیکھے۔ یہ جو سوچتے ہیں نا، ہم دوسروں کے لیے سوچتے ہیں نا، اچھی بات نہیں ہے۔ خود پر مصیبت آئے تو سمجھیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، تمام گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ دوسروں پر مصیبت آئے تو اپنے ذہن کو پریکٹس کرائیں کہ اللہ اس کے درجے بلند، اگر وہ گنہگار ہے تو اللہ کا کرم ہوا اس پر کہ اس کے گناہوں کی سزا یہی دیکھ کر اللہ اسے جنت میں بچانا چاہتا ہے۔ یہ بھی نہ سوچیں بھائی سب سے زیادہ مصیبتیں گنہگاروں پر آتی ہیں یا انبیاء پر آتی ہیں؟ انبیاء پر آتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں ہم پر آتی ہیں۔ تو مصیبت سب سے زیادہ نیک لوگوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو سب سے برا ہے اس پر بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اس کو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کے درجے بلند کرنے کے لیے، اور اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں عذاب بن کر۔
فرق کیا رہتا ہے؟ جو مصیبتیں ہمارے درجے بلند کرنے کے لیے آئی ہیں، ہمیں گناہوں سے روک لینے کے لیے آئی ہیں، ہمیں آئندہ گناہ کرنے سے بچا لینے کے لیے آئی ہیں، ہمیں نصیحت دینے کے لیے آئی ہیں، وہ مصیبت کیسی رہتی ہے؟ جیسے ماں اپنے بچے کو ہوم ورک کراتے وقت جیسے تکلیف دیتی ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ کسی کیئرنگ آدمی مجھے تکلیف دے رہا ہے مجھے سدھارنے کے لیے۔ یا کوئی انبیاء کی مثال کیا ہے؟ کسی کو 100% مارکس لینے کے لیے ماں بٹھا کر پڑھاتی ہے نا، تو وہ تکلیف میں ہی ہے نا، رات جگا رہی ہے، ہوم ورک کرا رہی ہے، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، نیند آ رہی ہے، لیکن وہ تکلیفیں اس کے درجے بلند کرانے کے لیے۔ ایک قسم کا سکون رہتا ہے ان مصیبتوں میں۔ اور جو مصیبتیں عذاب کے لیے آتی ہیں نا، ان میں ایک وحشت رہتی ہے، سوسائڈ کر لوں، مر جاؤں کیا؟ یہ ہال جو ہے یہ عذاب کی مصیبتیں ہیں۔ تو جو دوسرے لوگوں پر جو مصیبتیں آئیں تو سمجھنا کہ وہ ان کے درجے بلند کرنے کے لیے آئیں، اور ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھا کر میں تقریر ختم کرتا ہوں کہ امام قرطبی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اس آیت کی تفسیر میں ایک قصہ روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ کا جواب ملتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اللہ جواب دیتا تھا، سنتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، امتی کو معلوم ہے کہ اللہ سے بات کریں گے اور نبی کی دعا اللہ قبول کر لے گا۔ وہ بولے صلی اللہ لی فی حاجت یقضیہا، اللہ سے کہیں کہ میری ایک ضرورت ہے وہ پوری کر دے، ہوا عالم بہا، وہ بہتر جانتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے، ایک میری خواہش ہے۔ آپ اللہ سے بولیں کہ وہ بندے کے دل میں جو خواہش ہے نا، جو اللہ جانتا ہے، وہ قبول ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر دعا کرتے ہیں، اللہ وہ بندے کے دل میں جو خواہش ہے وہ پوری کر دے۔ اب وہ جب واپس اللہ سے بات کر کے دعا کر کے واپس آتے ہیں تو اس بندے کے پاس آ کر دیکھتے ہیں کہ درندے جانوروں نے اس کے جسم کو چیر پھاڑ کر کھا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی لاش کو پھینک دیا ہے، جس کے لیے نبی دعا کر کر آئے۔ اب اللہ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ما بال ھذا یا رب، اے رب یہ کیا ہوا اس کا؟ میں اس کے لیے دعا کیا اور اس کی بربادی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا موسیٰ، اللہ فرماتا ہے یا موسیٰ، اے موسیٰ انہ سألنی درجۃ علمت، اس نے مجھ سے ایک درجہ مانگا ہے، بڑا درجہ مانگا ہوگا، قطب کا درجہ، غوث کا درجہ، اس نے ایک بڑا درجہ مجھ سے مانگا۔ علمت، میں جانتا ہوں، انہ لم یبلغھا بعملہ، وہ اپنے عمل سے وہ درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ فَأَصَبْتُهُ بِمَا تَرَى، تو میں نے یہ مصیبت اس پر ڈال دی جو تم دیکھ رہے ہو، لِأَجْعَلَهَا، کہ میں اس مصیبت کو بنا دوں، وَسِيلَةً لَهُ، ذریعہ اس کے لیے، فِي نَيْلِ تِلْكَ الدَّرَجَةِ، وہ درجہ پانے کے لیے، وہ اپنی عبادتوں سے نہیں پا سکتا ہے تو وہ درجہ پانے کے لیے میں اسے اس پر وہ مصیبت ڈالا۔ کئی نیک بندے ہیں مجھے معلوم ہے، کئی بڑے بڑے علماء ہیں جن کو بچپن سے لے کر اب تک لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ولی اللہ ہیں، یہ نیک ہیں، ان کے بچے تکلیف میں ہیں، وہ کبھی خوشی سے ایک سال بھی گزارتے نہیں ہیں، ہمیشہ مصیبتوں میں رہتے ہیں، حالانکہ نیک ہیں، گناہوں سے دور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب کسی بندے کی دعا اللہ کو پسند آ جاتی ہے، جب کوئی بندہ پریشانی میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے اس کو نہ دو، کیونکہ اس کا پکارنا مجھے پسند ہے۔ تو کئی نیک بندے ہیں جو بڑی بڑی مصیبتوں میں ہیں، بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ ان کو بڑے بڑے درجے دینے والا ہے۔ ہم دیکھیں گے قیامت کے دن ان کو بڑے بڑے درجوں میں رہتے ہوئے۔ تو مختصر یہ کہ دوسروں کو مصیبت آئے تو سمجھیں کہ ان کے لیے آزمائش ہے، ہم پر اگر مصیبت آئے تو فوراً تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور نیکی کی زندگی گزار لیں۔ انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہار بن کر رہے گی، خبر بھی ہمارے لیے
لیے گلستان بن کر رہے گی، آخرت بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت کے مہمان بن کر آخرت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔